بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس دوران ایک بھار بھی گو کہ اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھی، مگر کسی کی گرم نگاہوں کی تپش اپنا احساس بخشتی رہی تھی۔ سب سے زیادہ اشر نے اسے داد دی۔ بجا فرمایا، بالکل بجا فرمایا۔ فضا مسکرانے لگی، ریلیکس سے انداز میں۔ تھینک گاڈ تمہیں پسند تو آئی، ورنہ میں ڈر رہی تھی۔ ٹریجک شاعری ہے، کہیں تم لوگ خفا نہ ہونے لگو۔ خفا کیوں ہوں گے؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہے۔ ویسے خدا آپ کو ہمیشہ شاد و آباد خوش و خرم رکھے، آمین۔ عاقب کا انداز بزرگانہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اشر کو مصنوعی کھانسی نے آن گھیرا۔ ایمی ہے کچھ یاد؟ فضا نے بڑی نرمی سے ایمان کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جو اپنے کسی خیال میں گم تھی، چونک اٹھی۔ سنا دیتی ہوں، لیکن کھری کھری نہیں، پلیز، آخر میری بھی کوئی عزت ہے۔ اشر نے بھی ساختہ دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ جی جی، ورنہ اس سے قبل ہم مشکوک تھے، ابھی پتہ چلا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی برکت بنانے لگی۔ اس بات کو چھوڑیں، اپنی ٹریک پر آئیں۔ اشر نے نخوت سے کہا تو ایمان نے کاندھے اچکا دیے۔ میرے باطن کو ظاہر کی حمایت مار ڈالے گی، دل برباد تجھ کو تو یہ وحشت مار ڈالے گی۔ کسی ہمسر سے خائف ہوں، نہ اندیشہ ہے دشمن کا، میں انسان ہوں، مجھے میری ہی نفرت مار ڈالے گی۔ بالکل بالکل بجا فرمایا۔ اگر ہم کہتے تو محترمہ نے غصہ کر لینا تھا۔ اشر نے بیٹھے بیٹھے بھنگڑا ڈالا۔ یہ پھول ہے، یہ میری ذاتی کاوش نہیں ہے، چپ کر کے سنو، ورنہ میں واک آؤٹ کر جاؤں گی، ایمان نے چیخ کر کہا۔ مگر وہ تھا نہ باز آنے والوں میں سے۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ لاکھ پردوں میں رہو، بھید میرے کھولتی ہے شاعری، سچ بولتی ہے۔ تو جناب اس شعر میں یہ ہر خاص و عام کو شامل کیا گیا، بلکہ گھسیٹا گیا ہے، کیا سمجھیے؟ تم چپ کر کے بیٹھو، سمجھے؟ بیچ میں ٹر مت کرو، وہ جھڑک کے بولی۔ تو اشر بری طرح سے برا مان گیا۔ ٹر یعنی آپ نے مجھے مینڈک بنا دیا، وہ چیخا۔ بنانے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ وہ اسے چڑھاتا دیکھ کر اور چڑھانے لگی۔ اصل بات بیچ میں ہی رہ گئی، جس کی طرف فضا نے دھیان دلایا تو وہ پھر سے پڑھنے لگی۔ لیے پھرتے ہیں ہاتھوں میں قضا کا پیش نامہ، جو انہیں ایک روز کھونے کی ندامت مار ڈالے گی۔ خفا ہو کر زمانے سے کہاں جائے گا میرے دل، تجھے پرخار راہوں کی مسافت مار ڈالے گی۔ جلا رکھتے ہیں راہوں میں دیے جو رسم الفت کے، انہیں قاتل ہواؤں کی حقارت مار ڈالے گی۔ کہا اس نے جہاں چھوڑو فقط میرے ہی ہو جاؤ، تمہیں عیار دنیا کی رفاقت مار ڈالے گی۔ میرے تقصیر اتنی ہے، میں رسموں کی نہیں قائل، مجھے اپنی ہی مٹی سے بغاوت مار ڈالے گی۔ تھکا ڈالا ہے جیون کی تیری مخلوط سانسوں نے، مجھے اے زندگی تیری ضرورت مار ڈالے گی۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اشر بے حد عاجزی سے کارنش بجا لانے لگا۔ فارورڈ، وہ نخوت و انداز میں بھوؤں کو جنبش دے کر بولی۔ بڑی بات ہے، آپ نے ہماری بات مان لی بھائی، اونچے مزاجوں والی ہیں آپ۔ اشر کی وضاحت پہ اس نے گردن اکڑائی۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے۔ فضا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب بس بھی کرو بونگیاں مارنا، اس نے دونوں کو ایک ساتھ ٹوکا۔ ویسے اگر ہم اس وقت شاعری کے انتخاب میں ایوارڈ دینا چاہیں تو کسے ملنا چاہیے؟ عاقب کی بات پہ سب نے پہلے اشر کا ہاتھ اٹھا۔ مجھے اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ یہاں ساری بسورتی روتی صورتیں بیٹھی ہیں، میں نے کامیڈی کلام پیش کیا ہے۔ جی نہیں، بات معیار کی ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ کا کلام ہرگز معیاری نہیں تھا، ایمان نے ناک چڑھا کر کہا تو اشر فوراً ہی لڑائی کو تیار ہو گیا تھا۔ آپ کا تو جیسے بہت معیار تھا۔ ایوارڈ کے لیے تو مینشن عاقب بھائی کریں گے، ایمان نے گویا اسے چپ کرانا چاہا۔ ایوارڈ کیا ہے پہلے یہ تو جان لو۔ فضا نے اہم نکتے کی سمت توجہ دلائی اور اشر کھیکی کرنے لگا۔ بالکل بالکل، بھلے کہ مونگ پھلی اور چلگوزوں کے چھلکے اٹھا کر آپ کو پیش کر دیں۔ اس کی بات پر ایک زبردست قہقہا لگا۔ ایمان ایک لمحے کو کھسلا گئی، پھر آگے کی سمت متوجہ ہو کر بولی۔ پہلے ایوارڈ کی رونمائی کیجیے بھائی، چونکہ اس کی بات کی سمت پہلے توجہ نہیں تھی، لیکن
ہم جیتنے والے کو کچھ نہ کچھ برحق ضرور دیں گے، ڈونٹ وری، عاقب نے اس سنجیدگی سے جواب دیا جس کا وہ اب تک مظاہرہ کر رہا تھا۔ اوکے فائن، تو بتائیے آپ کے خیال میں کون رہا ہے ونر؟ ولید حسن، گلابی پھول سی لڑکی، میدان لوٹ لیا۔ سچی یار تم نے؟ عاقب حسن نے بلا تخفیف کہا تو جہاں ولید چونکا تھا وہاں ایمان کا منہ بن گیا، جبکہ عاقب ولید کا شانہ تھپک رہا تھا۔ اپنے بھائی کو جتایا نا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اشر بے ساختہ مسکرانے لگا، شوق رنگ چھلکاتی مسکان۔ یہ جیت بھائی کی نہیں، در حقیقت آپ کی ہے، اگر سمجھیں تو۔ زمائی لہجہ ایمان کو ٹھٹکا گیا۔ اس نے دیکھا نہیں، ولید حسن نے اپنی جگہ پہ پہلو بدلا تھا اور بہت سنگین قسم کی نظروں سے اشر کو گھورا۔ اس میں تنبیہ تھی۔ اشر کا پتا پانی ہو کر رہ گیا۔ ایکسپلین کرو، مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ تو جیسے اسی پل اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ تاثرات بے حد خطرناک تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، بیچاری گوشت کا لوتھڑا بے وجہ ہی پھسل جاتی ہے۔ میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، اٹھ کر بھاگ گیا۔ ایمان اپنی شال میں الجھتی ہوئی اس کے پیچھے لگ گئی۔ عاقب گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ فضا چائے کے برتن اکٹھے کر کے ٹرے میں رکھنے لگی۔ ولید اٹھ کر چل دیا، مگر اس کی چال میں اسملال تھا۔